کسی کا عقیدہ دو ٹوک شرکیہ ہو بالکل واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی تعویل کے وہ مشکل کشا حاجت روا مانتا ہو کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب کا قائل مانتا ہو، یعنی اس کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر عالم الغیب تھے، ما کانا وما یکونو کا علم تھا، آپ کو کوئی چیز آپ کے علم سے مخفی نہیں تھی، تو یہ تو کلی علم غیب ہو گیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے اختیارات دے رکھے ہیں کہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا فلاں بزرگ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یا کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے، تو ایسے کفریہ عقیدہ کسی کا واضح طور پر اگر ہوگا تو پھر اس کی قربانی کو اس کے کا اگر آپ نے حصہ اپنے جانور میں ڈال دیا تو اس کی قربانی بھی کسی کی بھی قربانی پھر نہیں ہوگی، سب کی قربانی غلط ہو جائے گی، ناجائز ہو جائے گی۔ اور ذبح کرنے والے کے لیے بھی ضروری ہے، خوب سمجھ لیں، قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو، کسی مشرک نے اگر ذبح کیا جو دو ٹوک اور صاف لفظوں میں نبی کو عالم الغیب مشکل کشا مانتا ہو، جس کی میں نے تفسیر ابھی بیان کی ہے، تو ایسے شخص نے اگر جانور بھی ذبح کر دیا تو بھی وہ جانور حرام ہو جائے گا، تو اس کا گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، بدعتی ہونے سے فرق نہیں پڑتا، یعنی بدعتی اگر کوئی ہے تو عقیدہ اس کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر اس کا اگر گائے میں حصہ ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر اس نے ذبح کر دیا تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن مشرک یا ختم نبوت کا کوئی منکر ہے، یا اسلام کے کسی بنیادی عقیدے کا کوئی منکر ہے، تو اس سے اگر کسی نے ذبح کروا لیا تو بھی جانور حرام، اور اس کو قربانی کے حصے میں شریک کر لیا تو بھی قربانی برباد ہو جائے گی سب کی۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ جانور ذبح کرنے والے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے، البتہ عیسائی یہودی کو اللہ نے اس سے مستثنیٰ کیا ہے، تو ایک تو ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے ہمارے لیے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو ذبح کرنے والا اگر مسلم ہے اور وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا یا اللہ کا نام نہیں لیتا تو بھی جانور حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بعض دفعہ قصائی جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، منہ میں ان کے گھٹکے ہوتے ہیں، ان کو گھٹکا نکالتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ تکبیر کہہ نہیں رہے ہوتے، اگر بھول گیا نا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، کوئی شخص بھول گیا تو جانور حلال ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے آلریڈی، اگر بھولے سے کسی سے اللہ کا نام چھوٹ گیا، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جانور ہل رہا ہوتا ہے، آپ دفعہ آپ کو اس کی فکر ہوتی ہے بھاگ نہ جائے، تو آپ ذبح کرنے میں ٹائم لگا دیتے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہو، تو بھولے سے چھوٹ گیا حلال ہے جانور، لیکن جان کر چھوڑ دیا گھٹکے کی وجہ سے، لوگ یاد دلا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ قصائی کو، پھر بھی وہ نہیں بول رہا ہوتا، منہ سے پھوٹ ہی نہیں رہا ہوتا، کچھ الفاظ نکالو بھائی منہ سے، تو اسی وجہ سے یہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دل میں شک شبہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اگر کسی نے نہیں کیا، اللہ اکبر نہیں پڑھا، تو پھر جانور حرام ہو جائے گا۔